بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو کل کا جو لیکچر ہے اس میں نے آپ کو پبلک ہیلتھ کے حوالے سے بتایا تھا اور اس کی ہیڈنگز بتائی تھی، میرے خیال 15 کے قریب بتائی تھی۔ آسان ٹاپک ہے، آپ کامن سینس سے کام لیتے ہوئے اس کی ڈیٹیلز ہیڈنگز اگر آپ کو یاد ہوں وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو ڈیٹیل میں لکھ سکتے ہیں ہیڈنگز دے کے۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انٹر میٹرک اور ڈگری لیول میں بہت فرق ہے۔ اس میں آپ کو چونکہ سبجیکٹیو ٹائپ ہے، جو آپ کا میتھڈ ہے یا جو آپ پیپرز دیں گے یونیورسٹی کا فزیکل ایجوکیشن کا، تو اس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ ڈیٹیل کے ساتھ اور آپ کی سپیڈ تیز نہیں ہوگی، آپ کا انٹر کا اور لیول ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپس ہوتے ہیں اور معروضی یا شارٹ کوسچنز، تو آپ اس سے ہٹ کے آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہتر اور سپیڈ تیز ہونی چاہیے، اور آپ کی املا میں بھی خصوصی توجہ ہونی چاہیے کہ انہوں کے املا کی غلطیاں ہوں، اور یونیورسٹی والے اس چیز کو معاف نہیں کرتے۔ اور ہیڈنگز دے کے مارکر کے ساتھ اور آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو آج جو ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ناقص غذا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ صحت کے سلسلے میں عوام کو سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہماری ناقص غذا ہے، غذا یا خوراک۔ غذا ملاوٹ شدہ ہوتی ہے جس سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے۔ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں خالص ہوتی ہیں لیکن ان کو ڈھانپ کر نہیں رکھا جاتا، مثلا گوشت، فروٹ، دودھ، دہی وغیرہ۔ خیر دودھ دہی تو آپ کو قسمت سے ملتا ہے خالص، تو اس میں بھی ملاوٹ ہے اور پتہ نہیں چلتا، اور ان میں اگر ان کو ٹانپ کے مکھیوں سے یا اور جراثیم سے تو یہ جلدی یہ خراب ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں خاص طور پہ۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ ان کو جو ہے ان میں جراثیم شامل نہ ہوں، اور لہٰذا اگر یہ خراب ہوں گے تو آپ کی صحت بھی خراب ہوگی۔ اور آپ کی جو بھی چیز ہوگی وہ خالص ہونی چاہیے اور تازی ہونی چاہیے۔ سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، آپ کا جو میٹ ہے اسے اچھی طرح واش ہونا چاہیے، واش کر کے آپ اس کا استعمال کریں، اچھی طرح پکائیں، کچا نہ ہو۔ اور آپ کی جو خوراک ہے وہ آپ کی خالص ہو۔ تو نمبر 1 یہ ہے آپ کی ناقص غذا، جو آپ کی اجتماعی صحت کے حوالے سے جو ایک آپ کا بڑا مسئلہ ہے۔ نمبر 2 ہے صاف اور تازہ ہوا کا میسر نہ ہونا۔ صاف اور تازہ ہوا کا میسر نہ ہونا ایک المیہ ہے۔ شہروں میں رہنے والے لوگوں کو صاف اور تازہ ہوا بالکل نہیں ملتی۔ فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، ناقص پانی، کارخانوں کی پولوشن، ایئر پولوشن، شور، یہ ساری چیزیں جو ہیں جس سے ہوا صاف نہیں رہتی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور آپ کی جس کے نتیجے میں آپ کو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کی صحت، اجتماعی صحت یا ذاتی صحت کے حوالے سے دوسرا بڑا المیہ ہے، یا آپ کے جو مسائل میں ہیں ان میں سے سب سے دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ نمبر 3 علم الصحت کے اصولوں سے ناواقفیت۔ عام لوگ علم الصحت کے اصولوں سے ناواقف ہوتے ہیں جس کا ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ مثلا ہمارے ملک میں صبح کی واک یا ورزش کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ روزانہ نہانے سے بھی لوگ کتراتے ہیں، خاص طور پر سردیوں میں تو بہت کم لوگ نہاتے ہیں۔ برش کرنا یا مسواک کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، رات کا کھانا مغرب کی نماز کے بعد کھا لینا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے اتحاد کے جو روٹین ہے وہ ابھی بھی بڑی زبردست ہے۔ وہ ان کا صبح کا ناشتہ، ارلی نماز پڑھ کے فجر کی، رات کا کھانا مغرب کی نماز پڑھ کے، اس کے بعد عشاء کی
نماز سے فارغ ہو کے فیملی کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ گپ شپ لگائی اور پھر سو گیا. تو یہ بڑے اچھی اسلام کے بھی یہی اصول ہیں. تو صبح جلدی اٹھنا جیسی عادات بھی ہمارے ہاں نہیں ہیں. ان تمام چیزوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہماری صحت ٹھیک نہیں رہتی. نمبر 4 غربت. ہمارے ملک میں غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری صحت ٹھیک نہیں رہتی. ملک کی اکثر آبادی غربت کا شکار ہے اور اگر کوئی فرد بیمار ہو جائے تو اسے طبی سہولتوں کا فقدان ہے. ڈاکٹر میسر نہیں ہیں، ہاسپٹلز میسر نہیں ہیں، ٹیسٹ میسر نہیں ہیں، اور بس جو دوائی ملتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی ملتی ہے، جس کی وجہ سے صحت خراب ہو جاتی ہے. اور اگر پرائیویٹس دکھایا جائے تو ڈاکٹرز کی فیسیں بہت زیادہ مہنگی ہیں، ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں، جس کے جو غریب لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. یہ بھی ہماری صحت کا ایک المیہ ہے. اس کے علاوہ سب سے جو کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ غربت ہے اور پیسوں کا نہ ہونا. علاج مہنگا ہے، ٹیسٹ مہنگے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جنم لیتے ہیں اور یہ تمام مسائل کی جڑ ہے غربت. تو آج کے لیے اتنا. کل میں آپ کو انشاءاللہ مزید آگے نمبر 5 سے آگے میں آپ کو بتاؤں گا. تھینک یو.